بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ فرانسیسی صدر کو انڈے مارنے کی ویڈیو حقیقت کیا ہے؟ چینی تجارتی معاہدے پر دستخط علاقائی اور عالمی معاشی بحالی کا ایک مضبوط بازو۔ ابوظہبی کی اتحاد ایئر لائن اسرائیل کے لیے براہ راست پروازیں۔ سعودی عرب الزامات لگانے اور نفرتیں پھیلانے سے باز رہے۔ ایران اب مائکرو ویو کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ویڈیو گیمز کے ذریعے والدین کے سر پر چڑھا سارا قرضہ ختم۔ فیس ماسک نے لپسٹک کی قیمت آدھی کر دی۔ 16 خطرناک سانپوں کو بیڈ روم میں اپنے ساتھ سلانے والی لڑکی۔ تنہائی یا اکیلا پن دور کرنے کے لیے روبوٹ۔ ایپل کا گوگل کے متبادل سرچ انجن تیار۔ ماں واپس چاہیے 4 سالہ ننھے بچے کی فریاد۔ اسرائیل کا جو بائیڈن سے آنے سے پہلے یروشلم میں 1200 گھر تعمیر کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب کے ریگستان میں اللہ کی رحمت۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ لانے کا اعلان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فرانسیسی صدر میکرون کو انڈا مارے جانے کی وائرل ویڈیو کی حقیقت سامنے آ گئی۔ میکرون کو انڈا حالیہ صورتحال پر نہیں مارا گیا، بلکہ یہ ویڈیو 3 برس پرانی ہے، جو آج کل سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا دفاع کرنے پر فرانسیسی صدر پر پوری دنیا میں غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو یہ کہہ کر وائرل کیا جا رہا تھا کہ یہ موجودہ صورتحال یعنی گستاخانہ خاکوں کا رد عمل ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو کو یہ کہہ کر وائرل کیا جا رہا تھا کہ یہ موجودہ صورتحال یعنی گستاخانہ خاکوں کا رد عمل ہے۔ دوستو، میرے خیال میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ویڈیو پرانی ہے یا نہیں۔ آپ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانسیسی صدر کل بھی ایسے تھے اور آج بھی ایسے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انڈا پرانا ہے یا نیا؟ چائنا کا کہنا ہے کہ تجارتی معاہدے پر دستخط نے علاقائی اور عالمی معاشی بحالی کو ایک مضبوط بازو مہیا کر دیا ہے اور عالمی سطح پر ایک مثال قائم کی ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ اس نے دنیا کو ایک واضح پیغام بھیجا ہے کہ کورونا کو شکست اور بحالی کو فروغ دینے کے لیے ہمیں بین الاقوامی تعاون پر کاربند رہنا چاہیے اور اسی پر انحصار کرنا چاہیے۔ ایک بار RCEP کا نفاذ شروع ہو جائے تو اس کا فائدہ زیادہ نمایاں اور دیر پا ہوگا۔ چائنا، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے 10 ممبر ممالک نے اتوار کے روز دنیا کے سب سے بڑے آزاد تجارتی بلاک کا آغاز کرتے ہوئے RCEP پر دستخط کر دیے ہیں۔ ابوظہبی کی اتحاد ایئر لائن نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے اپنی پروازوں کا آغاز آئندہ برس مارچ سے کرے گی۔ تل ابیب کے لیے پروازوں کا آغاز 28 مارچ سے ہوگا اور ان کے وقت کا تعین چائنا، تھائی لینڈ، بھارت اور آسٹریلیا سے آنے والی پروازوں کے وقت کے مطابق کیا جائے گا۔ یہ اعلان دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کورونا کی وبا کے سبب ایئر لائن انڈسٹری شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ایران نے سعودی کنگ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اس طرح کے الزامات لگانے اور نفرتیں پھیلانے سے باز رہے۔ یہ بیان سعودی فرمانروا کے اس مطالبے کے چند روز بعد سامنے آیا ہے جس میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ ایران کے جوہری پروگراموں پر اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ایران کا کہنا ہے کہ سعودی حکمرانوں کے اس طرح کے بیانات انتہائی غیر معمولی ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایران کا پیغام واضح ہو چکا ہے۔ سعودی حکومت یہ جان لے کہ امن یمن کے لوگوں کو مارنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا اور خطے کو پروپیگنڈے کے ذریعے بھی نہیں چلایا جا سکتا۔
ایران کا مزید کہنا تھا کہ تنہائی کے شکار سعودی عرب کی بہتری کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ آسٹریلیا میں ایک کمپنی نے ایسی چھوٹی سی پلیٹ متعارف کروائی ہے جس کے بعد گھر میں مائکرو ویو کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ اس پلیٹ کا نام ہاٹ لائن ہب رکھا گیا ہے، جسے USB پورٹ کے ذریعے کرنٹ سپلائی دی جا سکتی ہے، اور یہ انتہائی کم کرنٹ لے کر سیکنڈز میں کھانے کی اشیاء گرم کر سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی پلیٹ ہے جو آپ اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، اور پاور بینک یا کسی بھی ڈیوائس سے اسے USB پورٹ کے ذریعے کرنٹ دے کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پلیٹ کو استعمال کرنے والے صارفین نے اس پر اپنا خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مائکرو ویو سے بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اس پلیٹ کی قیمت $70 تقریباً $11,000 رکھی گئی ہے، اور اسے آن لائن آرڈر کیا جا سکتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں نوجوان ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان جڑواں برطانوی بھائیوں سے ملیے جنہوں نے 13 سال کی عمر سے کمانا شروع کیا اور اپنی کمائی رقم سے ایسے کام پر خرچ کر رہے ہیں کہ سن کر آپ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان ہم شکل جڑواں بھائیوں کے نام بین اور میتھیوز ہیں، جنہوں نے 13 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز بنانی شروع کر دی تھی اور کمانا شروع کر دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں ان دونوں کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اب تک دونوں £1,00,000 یعنی تقریباً $2,07,00,000 کما چکے ہیں، اور یہ رقم اپنے ماں باپ کا قرض اتارنے پر خرچ کر چکے ہیں جو انہوں نے برطانوی علاقے نورفولک میں واقع اپنے آبائی گھر کو گروی رکھ کر لے رکھا تھا۔ میتھیو کا کہنا تھا کہ ہم نے ویڈیو گیمز بنانے کا کام اس لیے شروع کیا کیونکہ ہم دونوں کو یہ کام بہت ہی پسند تھا اور ہم اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی آن لائن گیمز کافی پاپولر ہوئیں اور ہم اپنے ماں باپ کا قرض اتارنے میں کامیاب ہوئے، ورنہ اب تک ہمارا آبائی گھر نیلام ہو چکا ہوتا۔ کورونا نے دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جبکہ اس وبا کی وجہ سے لازمی قرار پانے والے فیس ماسک نے لپسٹک کو خواتین کی زندگیوں سے نکال باہر کر دیا ہے۔ فیس ماسک لازمی قرار پانے کے بعد سے لپسٹک کی فروخت میں نمایاں کمی واقع ہو چکی ہے۔ مارکیٹ کے اعداد و شمار کے مطابق کورونا کی وبا آنے اور فیس ماسک لازمی قرار پانے کے بعد سے لپسٹک کی فروخت میں 50% کمی آ چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف برطانیہ میں ہر سال 10 کروڑ پاؤنڈز کی لپسٹک استعمال ہوتی تھی۔ لپسٹک کی فروخت کم ہونے کی وجہ واضح ہے کہ خواتین فیس ماسک کے نیچے لپسٹک لگائیں گی تو وہ پھیل کر ان کے پورے میک اپ کو بگاڑ دے گی۔ چنانچہ خواتین نے لپسٹک کا استعمال مکمل طور پر ترک کر دیا ہے۔ برطانوی دارالحکومت لندن سے تعلق رکھنے والی ایک 21 سالہ لڑکی نے اپنے گھر میں 16 خطرناک سانپ پال رکھے ہیں۔ لندن کی یہ 21 سالہ لڑکی نرسنگ کی ٹریننگ لے رہی ہے اور اس نے اپنے گھر میں یہ پالے ہوئے ہیں۔ اس نے پہلا 14 سال کی عمر میں خریدا تھا، جس کے لیے اس کے بھائی نے اس کی مدد کی تھی۔ اس لڑکی کا ان کے ساتھ اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ یہ ان کو اپنے ساتھ ہی بیڈ روم میں سلاتی ہے۔ کئی بار اس کو یہ ڈس بھی لیتے ہیں، لیکن زہریلے نہ ہونے کی وجہ سے اسے نقصان نہیں پہنچتا۔ 21 سالہ لڑکی کے مطابق اسے ہفتے میں کم از کم یہ ایک دفعہ ضرور ڈستے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان سے پیار کرتی ہے۔ آج کل دنیا بھر میں تنہائی بحث کا بڑا موضوع بنا ہوا ہے، جس کے لیے تحقیق کر کے نئی ایجادات تیار کی جا رہی ہیں۔ عالمی میگزین کے مطابق سائنسدانوں نے تحقیق کر کے تنہا رہنے والوں کے اکیلے پن کو دور کرنے کا حل نکال لیا ہے، اور ایک ایسی حیران کن ایجاد کی ہے جس سے وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے۔ جاپان کی گیگو یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے حال ہی میں ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو کہ اکیلے پن کو دور کرتی ہے۔ یہ ایک روبوٹ ہے اور اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے ہاتھ کو تھامیں گے تو یہ ہو بہو اصلی ہاتھ والا احساس مہیا کرے گا، اور سائنسدانوں نے اس روبوٹ ہاتھ کو ایسے نرم جل سے بنایا ہے جس سے وہ انسان کی جلد کی طرح احساس دیتا ہے،
اور اس میں انتہائی چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی ہیں تاکہ اس میں اپنی پسند کی خوشبو بھی ڈالی جا سکے۔ اس روبوٹک ہاتھ میں پریشر سینسر بھی موجود ہیں جس کے تحت آپ جس قوت سے ہاتھ کو تھامیں گے یہ ہاتھ بھی اتنی ہی قوت کے ساتھ آپ کو تھامے رکھے گا۔ ایپل نے گوگل کے متبادل کے طور پر اپنا سرچ انجن بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ایپل نے گوگل سے دوری اختیار کرنے کے لیے کافی عرصے پہلے سے کام شروع کر دیا تھا۔ ایپل نے ویب سائٹس کو ڈائریکٹ لنک کر کے گوگل کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایپل سرچ انجن کی شکل کیا ہوگی، یعنی ویب سائٹ کی شکل google.com جیسی ہوگی یا کوئی اور بھی واضح نہیں ہے۔ دوستو، کبھی کبھی ایسی خبر ہاتھ لگتی ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ آواز بھی بھرا جاتی ہے۔ اس کو ریکارڈ کرنا ہی میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ خبر بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، اس کے پاس کتنی ہی دولت موجود کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، ماں کا نہ ہونا اس کی بنیادیں تک ہلا دیتا ہے۔ امریکہ میں ایک 4 سالہ ننھا بچہ بدقسمتی سے کورونا کی وجہ سے 100 دن میں اپنے والدین دونوں سے محروم ہو گیا۔ کورونا نے پوری دنیا میں اپنا خوف بٹھایا ہوا ہے اور اس مہلک مرض کی وجہ سے لاکھوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور کئی لوگ اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے ہیں۔ وہیں ان لوگوں میں شامل یہ بچہ بھی ہے جو اپنے سے بچھڑ جانے والے والدین اور خاص کر اپنی ماں کی جدائی کا غم محسوس کر رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے والد ایڈن کورونا کی وجہ سے 26 جون کو 33 برس کی عمر میں چل بسے۔ 4 سالہ لڑکے کی نانی روزی سلیز نے امریکی ٹیلی ویژن چینل NBC نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ اس دوران بچے کی ماں ماریا، جو خامد کو کھو دینے پر شدید رنج و غم میں مبتلا تھی، وہ بھی بیمار ہو گئی۔ نانی نے بتایا کہ بیمار ہونے کے چند گھنٹے بعد لڑکے کی والدہ بھی 5 اکتوبر کو اچانک چل بسی۔ بعد میں ہاسپٹل انتظامیہ نے بتایا کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ والدین کی اچانک موت بچے کے لیے بہت دردناک تھی۔ وہ اپنی نانی سے اکثر کہتا ہے کہ اسے اپنی ماں واپس چاہیے۔ نانی نے ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ وہ اپنی ماں کی کمی محسوس کرتا ہے۔ آج صبح ہی اس نے مجھ سے کہا ہے کہ کاش اس کی ماں واپس آ جائے۔ وہ بس اپنی ماں کی واپسی چاہتا ہے۔ نانی کا کہنا تھا کہ اسے اب میں کیا بتاؤں۔ دوستو، اس کی سالگرہ اس ماہ 28 نومبر کو آ رہی ہے۔ ان کی نانی کو امید ہے کہ وہ گاڑیوں کے جھرمٹ میں انہیں سیر کروا کے ان کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی لا سکے گی۔ ایسے حالات میں جب غم سے نپٹنا مشکل کام ہے، نانی نے کہا کہ ان کا نواسہ ان کی ہمت بندھاتا ہے۔ نانی کا مزید کہنا تھا کہ اسی کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ یہ مسلسل اور دوستانہ انداز میں مجھے یاد دلاتا رہتا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھنے پہ یہ ہمیشہ مجھے محبت سے دیکھتا ہے۔ اس صورتحال سے نپٹنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ مشرقی یروشلم میں 1200 سے زیادہ گھر تعمیر کرنے کے اپنے منصوبے پر عمل کرے گا۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے مستقبل میں کسی فلسطینی ریاست کا قیام ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیت الحم اور مشرقی یروشلم میں تقسیم ہو جائے گا۔ اسرائیل کے اعلان کے مطابق وہ گیبات حماتاس نامی علاقے میں 1200 سے زیادہ گھر تعمیر کرے گا، جو کہ سن 1967 کی سرحدوں کو عبور کرنے کے مترادف ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ یروشلم کا نواحی علاقہ ہے، جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسے علاقے میں یہودی آباد کاری ہوگی جس پر اسرائیل نے سن 1967 میں قبضہ کیا تھا۔ اس اعلان پر آئندہ سال 18 جنوری کو عمل ہوگا، جو کہ صدر جو بائیڈن کے صدارت سنبھالنے سے 2 روز قبل کی تاریخ ہے۔ سعودی عرب میں اللہ کی رحمت ایسے روپ میں ظاہر ہوئی ہے کہ جس نے سب کو حیران کر ڈالا ہے۔
ایسا نظارہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ سعودی عرب کے مشہور ریگستان میں اتنی برف باری ہوگی کہ زمین سفید چاندی میں بدل گئی۔ سعودی شہر حائل میں پہلے گھنے کالے بادل چھائے، جس کے بعد گرج چمک کے ساتھ انتہائی تیز بارش ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے برف باری سے سارا ریگستان بھر گیا۔ علاقے کے مکین یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے اور برف باری کا منظر تو ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس برف باری کی ویڈیو بھی تیزی سے سوشل میڈیا پر پاپولر ہو رہی ہے، جس میں چند اونٹوں کو ریگستانی زمین پر برف کے اوپر دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ماہ حائل میں کئی بار تیز بارشیں ہوئی ہیں، مگر اس قدر برف باری کا منظر بہت ہی نایاب اور انوکھا ہے۔ سعودی سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ہونے والے موسمی تغیرات کا اثر سعودی عرب پر بھی ہو رہا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس سال سعودی عرب میں شدید سردی پڑے گی، جس سے کئی سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ بعض علاقوں میں درجہ حرارت 0 سے بھی 5-6 ڈگری نیچے چلا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دیتے ہوئے ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2013 کے انتخابات میں صرف ہم نے نہیں بلکہ نون لیگ اور پی 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 سمیت تمام جماعتوں نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا۔ ہم نے 1 سال تک 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد دھرنا دیا تھا۔ یہ کام ہم نے 2018 انتخابات کی شفافیت کے لیے کیا تھا۔ ہم ملک میں بہترین انتخابی اصلاحات کے خواہش مند ہیں اور میں نے شفاف الیکشن کے لیے مہم چلائی تھی۔ ماضی میں جس ملک میں میچ ہوتا اسی کا امپائر ہوتا تھا، اس لیے ہارنے والی ٹیم شکست تسلیم نہیں کرتی تھی۔ میں وہ کپتان تھا جس کی وجہ سے کرکٹ میں نیوٹرل امپائر آئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میری کوشش ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا ایسا ماحول ہو کہ جو ہارے وہ شکست تسلیم کرے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ الیکشن کے بعد پہلے دن کہا تھا کہ ہر طرح کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ جس کو الیکشن کی ساخت پر شک ہے وہ آئے، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہی اس کمیٹی میں نہیں آئے جو اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلا الیکشن ایسا ہو کہ ہارنے والا ہار تسلیم کرے۔ اس کے لیے انتخابی اصلاحات کی ہیں۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ایک سسٹم لے کر آ رہے ہیں، جس کے بعد وہ الیکشن کے عمل میں بھرپور حصہ لے سکیں گے اور ووٹ ڈال سکیں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔